ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر شفقت حسن کے ساتھ کیبج کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی تھی بائی پاس سرجری کی، اور آپ نے بتایا تھا کہ آرٹریز کے ذریعے بھی یہ ممکن ہے، اور ریڈیل آرٹری اور انٹرنل جو سینے کے اندر انٹرنل میموری آرٹری جو ہوتی ہے اس سے اس کو ریپلیس کیا جاتا ہے یا بائی پاس بنائے جاتے ہیں. اس حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب ایک جگہ کی آرٹری آپ ریموو کر کے دوسری جگہ یعنی دل کے اوپر لگاتے ہیں، تو جہاں سے وہ آرٹری ریموو کی گئی ہوتی ہے وہاں کی سپلائی متاثر ہوتی ہے کیا؟ لیکن یہ قدرت نے یا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک بیک اپ رکھا ہوتا ہے. جیسے اب ٹانگ سے وین نکالتے ہیں تو یہ ایک جو باہر والی وین ہوتی ہے جس کو ہم سیفنس وین کہتے ہیں وہ ہم نکال لیتے ہیں، اور اندر والی جو ڈیپ وین ہوتی ہے وہ اندر ہی رہتی ہے اور وہ اس کا کام کچھ لے لیتی ہے، وہ زیادہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے. جی. اسی طرح اب یہ ہاتھ میں دو آرٹریز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. جی. جب ہم ایک ریڈیل آرٹری جو نبض والی آرٹری نکال لیتے ہیں تو دوسری طرف ایک النر آرٹری ہوتی ہے، وہ اس کا کام لے لیتی ہے اور ہاتھ کی بلڈ سپلائی جو ہے وہ بحال رہتی ہے. جی. تو آج تک کبھی کسی کے ہاتھ میں کوئی مسئلہ ہوا نہیں. اسی طرح جو یہ انٹرنل میموری آرٹری جب یہاں سے لی جاتی ہے تو اس کا کام یہ چھاتی کو اور یا آگے جو ہم اسٹرنم یا جس کو ہم بریسٹ بون کہتے ہیں جو ہڈی بیچ کی ہوتی ہے، اس کی سپلائی سائیڈوں سے آ جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک وہاں ایسا پر قدرتی بائی پاس بن جاتے ہیں. قدرتی نظام رکھا ہوا ہے کہ اگر ایک طرف سے کسی کو کوئی چوٹ لگے، کوئی ڈیمیج ہو، تو اس کی سپلائی جو ہے وہ دوسری طرف سے جس کو ہم کولیٹرلز کہتے ہیں کہ وہ کھل جاتی ہیں اور وہی سپلائی دوسری طرف سے آنا شروع ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب، آج کے دور میں ایک بہت بڑی ڈیبیٹ اٹھ کر سامنے آئی ہے جب سے انٹرونشنل کارڈیالوجی کی فیلڈ ڈیولپ ہوئی ہے کہ اینجیوپلاسٹی بھی کی جانے لگی ہے اس طرح کی جب بلاکیج سامنے آتی ہے تو دل کی شریانوں میں. اور پہلے تو یہ بات صرف ڈاکٹروں کی حد تک تھی، لیکن اب جیسے جیسے لوگ باشعور ہوتے جا رہے ہیں یہ بات وہ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بائی پاس سرجری کیوں کروائی جائے اگر اسٹنٹ ڈالنے سے کام ہو سکتا ہو. تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آج بھی بہت سارے لوگوں میں ضرورت پڑتی ہے بائی پاس سرجری کی، تو کن چیزوں پر یہ تفریق کی جا سکتی ہے کہ کس انسان کو اینجیوپلاسٹی کروانی چاہیے اور کس کو بائی پاس؟ جی، یہ تو ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے جو از این آن گوئنگ ڈیبیٹ، اور اس کو سیٹل کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے ٹرائلز کیے جا رہے ہیں. اب ایک اس طرح کا سوال اٹھے جس کا کہ جواب کسی کے پاس نہ ہو، تو سب سے اچھا اس کا طریقہ جو سائنس نے دریافت کیا ہے، میڈیکل سائنس نے، وہ ایک ٹرائل کرنا ہے. ٹرائل اس طرح کیا جاتا ہے کہ آپ ہزاروں مریض لیتے ہیں، ان میں سے آدھوں کو آپ ایک ٹریٹمنٹ سے ٹریٹ کرتے ہیں، باقی آدھوں کو آپ دوسری ٹریٹمنٹ سے ٹریٹ کرتے ہیں. تو اسی لیے اسی ڈیبیٹ کو دور کرنے کے لیے ایک سنٹیکس نام کا ٹرائل امریکہ میں کیا گیا ہے جس کے کہ اب 5 سال کے ریزلٹس ہمارے پاس آ گئے ہیں، اور اس میں یہ دریافت ہوا ہے کہ کچھ قسم کی بیماریاں اس طرح کی ہیں جن میں کہ بائی پاس کرانا بہتر ہے، اور کچھ ایسی ہیں کہ جن میں اینجیوپلاسٹی کے ریزلٹس بائی پاس کے قریب آ جاتے ہیں. مگر آج تک یہ بات تو ثابت ہے پچھلے ٹرائلز میں کہ بائی پاس سرجری کرانے سے انسان کی زندگی لمبی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جو لوگ بائی پاس کراتے ہیں ان کی زندگیاں دیکھا گیا ہے کہ زیادہ لمبی ہو جاتی ہیں کمپیئر ٹو ان لوگوں کے جو کہ بائی پاس نہیں کراتے، صرف دوائیوں پہ رہتے ہیں. کیونکہ جہاں تک دوائی کا تعلق ہے نا، آج تک کوئی ایسی دوائی بنی نہیں ہے جو کہ ان تنگیوں کو کھول دے. ٹھیک ہے، اب یہ اسٹیٹنز ایک بڑی اچھی دوائی آئی ہے جو کہ کولیسٹرول کو کم کرتی ہے، مگر اس کا رول جو ہے پریونشن میں ہے کہ اگر آپ کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، آپ یہ کھانا شروع ہو جائیں تو آپ کی شریانوں میں کولیسٹرول کم جمع ہوگی. ٹھیک ہے، مگر ایسی کوئی دوائی نہیں نکلی ہے جو کہ جمع ہوئی کولیسٹرول کو وہاں سے نکال دے. جس دن وہ نکلی تو بائی پاس سرجری بھی ختم ہو جائے گی اور اینجیوپلاسٹی بھی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ شوق سے تو کوئی آپریشن نہیں کراتا. بالکل. اب یہ جو ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے اینجیوپلاسٹی کے آنے سے، اب شروع میں تو یہ کلاسیکلی کہا جا رہا تھا کہ 1 یا 2 شریانوں میں چھوٹی چھوٹی تنگیاں ہوں تو اس میں آپ اینجیوپلاسٹی کر دیں. اور اینجیوپلاسٹی کوئی شک نہیں ہے کہ بہت کامیاب بڑی ایڈوانس ہے
اور کافی کامیاب پروسیجر ہے کہ آپ ایک بس جس طرح ایک ٹیکا لگتا ہے اسی طرح ایک چھوٹے سے سوراخ سے ایک تار ڈالیں اور اس میں ایک سٹینٹ ڈال کے ایک بلون ڈال کے ایک آرٹری کو کھول دیں. مگر زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں ان میں ایک دو شریانوں کی بجائے 3-4 شریانوں پہ ملٹیپل جگہ پہ تنگیاں ہوتی ہیں. اسپیشلی جن کو شوگر ہوتی ہے ان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ ایک جگہ کی بیماری نہیں ہے, یہ ایک طرح سے ایک جرنلائز بیماری ہے یہ کولیسٹرول کا جمع ہونا, جی کہ اگر ایک جگہ پہ جمع ہوگی تو باقی آرٹریز میں باقی جگہوں پہ بھی کافی چانس ہے کہ وہ ہر جگہ پہ جمع ہو جائے گی. اسپیشلی جو شوگر کے مریض ہیں, اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ شوگر کا ڈائبٹیز کا انسیڈنس بھی بڑھتا جا رہا ہے ہماری پاپولیشن میں. بالکل. اور مطلب میری پریکٹس میں تو 45 سے 50% لوگ جو آپریشن کراتے ہیں ان کو شوگر ہوتی ہے. تو اسپیشلی اس طرح کے لوگوں میں بہت ساری آرٹریز میں بہت ساری جگہوں پہ تنگیاں ہوتی ہیں. تو اب ان حالات میں, اور اسپیشلی دیکھا گیا ہماری پاپولیشن میں ہماری آرٹریز کا سائز بھی چھوٹا ہے اور ڈائبٹیز بھی زیادہ ہے, اس لیے چھوٹی آرٹریز میں بہت زیادہ تنگیاں ہوتی ہیں. تو یہی سنٹیکس ٹرائل سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ اگر بہت ساری آرٹریز میں بہت زیادہ جگہوں پہ تنگیاں ہیں, اسپیشلی ڈائبٹیز ہے, تو اس میں سرجری کے ریزلٹس ابھی بھی سٹینٹ سے بہت اچھے ہیں. اگر آپ 3 یا 4 جگہوں پہ تنگی ہے تو ہر جگہ کی تنگی تو سٹینٹ سے کھل بھی نہیں سکے گی. اگر آپ 3-4 جگہ پہ تنگیاں ہیں 3-4 آرٹریز مختلف آرٹریز میں, آپ 1 یا 2 جگہ سٹینٹ ڈلوا لیتے ہیں تو اس کے ریزلٹس بہت خراب ہیں, کیونکہ پھر آگے چل کے کسی اور جگہ مسئلہ ہو جائے گا. اسپیشلی اگر آپ کو ایک جگہ پہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے, وہ اس علاقے کا پٹھا جو ہے وہ تو ڈیمیج ہو چکا ہے, مر چکا ہے, اس کی آرٹری کھولنے کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے انٹل انلیس کہ آپ 3 سے 6 گھنٹے کے اندر اس کو کھولیں. ٹھیک ہے, بعد میں اگر آپ کھولیں گے تو اس کا لانگ ٹرم فائدہ اتنا نہیں ہوگا, کیونکہ مرے ہوئے پٹھے کو خون دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس سے زیادہ ضروری ہے کہ باقی جو آرٹریز ہیں ان کو کھولا جائے اور ان کی بلڈ سپلائی کو بہتر بنایا جائے, تاکہ آگے چل کے اس میں ہارٹ اٹیک نہ ہو. کیونکہ ایک ہارٹ اٹیک پھر بھی انسان برداشت کر لیتا ہے, مگر جب ایک حصہ دل کا ڈیمیج ہو پھر دوسرے ہارٹ اٹیک میں مورٹیلٹی جو ہے بہت بڑھ جاتی ہے. بالکل. اور تیسرے ہارٹ اٹیک کو تو کہا جاتا تھا کہ کسی زمانے میں آخری ہی سمجھا جاتا تھا, اور اس کے بعد بچنے کے امکانات کافی کم رہ جاتے ہیں. جی, بچنے کے امکان بھی کافی کم ہو جاتے ہیں, اور اگر انسان بچ بھی جائے تو پھر وہ دل ہمیشہ کے لیے اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ پھر وہ ہارٹ فیلئر جس کو ہم کہتے ہیں, سانس کی تکلیف اور وہ تکالیف اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ بہت ہی تکلیف میں وقت گزرتا ہے, یا زندگی مشکل ہو جاتی ہے. اب بات یہی ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہارٹ اٹیک سے ہر صورت بچنا ہے. ہارٹ اٹیک سے مراد ہے کہ دل کے پٹھے کا جو ڈیمیج ہے اس کو ہر لحاظ سے بچانا ہے. اور اگر 3-4 شریانوں میں بہت زیادہ جگہوں پہ تنگیاں ہیں تو پھر بائی پاس ہی اس کا بیسٹ حل ہے, جس سے کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ انسان کی زندگی کو لمبا کرتا ہے اور مزید ہارٹ اٹیک سے بچاتا ہے. کیونکہ ایک جگہ ایک شریان جہاں پہ تنگی ہے وہاں پر ہم بائی پاس لگا سکتے ہیں. جی, جبکہ سٹینٹس جو ہیں وہ ہر جگہ پہ نہیں لگ سکتے. اگر 3-4 شریانوں میں 4-5 جگہ پہ تنگی ہے تو پھر اس میں تو پوری طرح کھولنے کے لیے کو 10 سٹینٹ لگانے پڑیں گے, اور 8-10 سٹینٹ لگانا کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو خرچہ بہت زیادہ ہے, کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک سٹینٹ جو اچھا والا سٹینٹ ہے وہ 1,00,000-1.25 روپے کا آتا ہے, اور جو سستے سٹینٹس ہیں جو کہ 40-50-60 ہزار کے آتے ہیں جن پہ کہ دوائی نہیں لگی ہوتی ہے, ان کا تو شرح بند ہونے کی 30 سے 40% ہے. ٹھیک ہے, تو اگر اسپیشلی جو چھوٹی آرٹریز ہوں اور جو زیادہ ضروری والی آرٹریز اسپیشلی جو LED ہے اس میں تو یہ کبھی یہ بغیر دوائی والے سٹینٹس نہیں لگانے چاہیے. کیونکہ اور پھر یہ پروو ہوا ہے کہ نامکمل علاج کبھی نہیں ہونا چاہیے, کہ اگر 3-4 شریانوں میں 3-4 جگہ تنگی ہے تو یہ کرنا کہ جی 2 جگہ آپ نے سٹینٹ ڈال دیا یا 1 جگہ ڈال دیا کہ تکلیف اس کی وجہ سے ہے, تو وہ بہت خطرناک
کام ہے، کیونکہ اگلی دفعہ اگر دوسری آرٹری میں ہارٹ اٹیک ہو جائے تو دل مزید کمزور ہو جائے گا. اس لیے مکمل علاج بہت ضروری ہے. اور یہ سنٹیکس ٹرائل جس کی میں بات کر رہا تھا، اس سے اب یہ ایک انہوں نے سنٹیکس سکور نکال دیا ہے کہ ایک ہر اینجیوگرام جو اینجیوگرافی پہ آپ ایک سکور کے ذریعے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ کس کا بائی پاس ہونا چاہیے اور کس کو سٹینٹ ڈلنا چاہیے. اب یہاں تو عام لوگ اور ہر کوئی بائی پاس سے ڈرتا ہے، اور ڈرنا بھی چاہیے. ہر کوئی کہتا ہے کہ جی کسی طرح ہمیں بائی پاس سے بچا لیں اور سٹینٹ ڈال دیں. ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جس جگہ پہ بائی پاس ہونا چاہیے وہاں سٹینٹ ڈالنا مطلب خطرناک عمل ہے، کہ اس کا لانگ ٹرم میں کوئی ان کو فائدہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ انفیکٹ ایک طرح سے ان کا اگر اسپیشلی نامکمل علاج ہے تو رسک بڑھ ہی جاتا ہے، کیونکہ سٹینٹس کے بند ہونے کا بھی چانس ہوتا ہے. اسپیشلی اگر وہ سستے والے سٹینٹس ہیں تو 30 سے 40% چانس ہے. اور جو بڑی سٹڈیز ہوئی ہیں باہر، اس میں ایک چیز جو اور سامنے آئی ہے کہ سٹینٹس جہاں پہ 3-4 شریانوں میں 3-4 جگہ سے زیادہ تنگی ہے، وہاں سٹینٹس ڈالنے کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کم از کم 40% لوگوں کو 6 مہینے 1 سال کے اندر دوبارہ یا بائی پاس یا دوبارہ سے سٹینٹ ڈلوانے کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی کہ ان کو دوبارہ ہارٹ اٹیک کا عمل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ایک چیز جو اور اسپیشلی ہمارے ملک میں ضروری ہے کہ اگر کوئی دور افتادہ علاقے سے مثلا انٹیریئر سندھ سے یا جن لوگوں کے لیے میڈیکل فیسلٹیز ریڈلی اویلیبل نہیں ہے، ان کے لیے اسی طرح کا نامکمل علاج سٹینٹ سے کرانا بہت زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ اگر یہ 40% لوگ جن کو کہ دوبارہ کوئی اینجیوپلاسٹی اینجیوگرافی کی ضرورت پڑے گی یا دوبارہ ہارٹ اٹیک ہوگا، ان کے لیے ٹائم سے کسی ایسی جگہ پہنچنا جہاں کہ بند سٹینٹس کو کھولا جا سکے یا بائی پاس کیا جا سکے، وہ تقریباً امپاسبل ہے. ایون جو شہر کے اندر لوگ رہتے ہیں، اگر آپ رات کو کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ان کے لیے 4تھی منزل کے اپارٹمنٹ سے اتر کر ٹیکسی میں ہسپتال پہنچنا، کس ہسپتال پہنچنا، یہ ایک چیز ہے جو کہ بہت ہی مشکل عمل ہے. کیونکہ یہاں پہ اور ویسے بھی دل کی بیماریوں کی شہرت ہی اسی وجہ سے کہ وہ زیادہ وقت نہیں دیتی. جی ایگزیکٹلی. تو وہی اب 3 سے 6 گھنٹے کے اندر اینجیوپلاسٹی کرانا ہمارے ملک میں اس پریزنٹ سیٹ اپ میں تو ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو باہر کے ملکوں میں اس لیے یہ علاج زیادہ کامیاب ہے، کیونکہ وہاں پر اگر آپ کو سٹینٹ ڈالنے کے بعد فرض کریں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو 5 منٹ کے اندر آپ کے گھر ایک ایمبولینس ہوگی جو آپ کو اٹھا کے 10 منٹ میں ایک ہسپتال لے جائے گی، جہاں پہ ساری فیسلٹیز ہوں گی اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹی، بائی پاس سرجری کی. تو اسی وقت وہ آپ کا اینجیوگرام کر کے ڈائگنوز کریں گے اور 2-3 گھنٹے کے اندر آپ کا علاج بھی ہو جائے گا. یہاں وہ چیز ممکن نہیں ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر تو ہمیں اور بھی زیادہ محتاط ہونا چاہیے کہ مریضوں کو صحیح گائیڈ کریں کہ ان کے لیے بائی پاس سرجری بہتر ہے کہ اینجیوپلاسٹی بہتر ہے. کیونکہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ ویسٹ سے ڈیفینیٹلی فرق ہے. تو ہر جو ویسٹرن ملکوں کی پریکٹسز ہیں وہ ڈائریکٹلی ہم اپلائی نہیں کر سکتے. ہمیں اپنی فیسلٹیز اور اپنی پیشنٹ پاپولیشن کو بھی دیکھنا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر کارڈیک بائی پاس سرجری کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.